اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج کا مضمون مرکب توصیفی کا استثناء ہے کہ مرکب توصیفی ہم نے دیکھا اس کے دو جز ہوتے ہیں، ایک موصوف اور دوسرا صفت۔ یہ دو جز ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے 10 اعتبارات سے، حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ولد صالح، یہ آپ کہہ سکتے ہیں ولد صالح، یہ مرکب توصیفی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر قاعدے کی کوئی نہ کوئی استثناء رکھی ہے، اور اس قاعدے کی بھی استثناء ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں قوم، اس کی اردو میں جمع تو ہوتی ہے اقوام، لیکن عربی میں اس کی جمع یہ اسم الجمع کا لفظ ہے۔ قوم واحد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی استعمال ہوتی ہے، تو یہ اس کی استثناء ہے۔ اسی طرح آپ جنس میں چلے جاتے ہیں خلیفتن، علاماتن، تو جب آپ دیکھتے ہیں گولتا مونس کی نشانی ہے، لیکن وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں تو گولتا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بولا گیا ہے، مرد کے لیے بولا گیا ہے، تو یہ بھی ایک استثنائی بات ہے۔ اسی طرح مرکب توصیفی کا بھی ایک استثناء ہے، اور وہ بڑا کمال استثناء ہے۔ وہ استثناء یہ ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد ہوتی ہے۔ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہوگی۔ اصولی طور پر یہاں ایک ایسا اصول بیان ہوا ہے جو ہماری معاشرتی زندگی میں بڑی اصلاح کا پہلو ہے۔ میری ساری توجہ اس پر ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسے قرآن مجید کی عربی گرامر سے درست ہو سکتا ہے۔ ہم عربی گرامر کے ذریعے جو قرآن سیکھتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر یہ ہے۔ تو ہم اس موقع پر یہاں دیکھتے ہیں کہ عاقل کون کون سی مخلوق ہے۔ صرف 3 مخلوقات جو ہیں وہ عاقل کہلاتی ہیں، ایک فرشتے ہیں، دوسرا جنات ہیں، اور تیسرا انسان ہیں۔ چوتھی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو عاقل ہو۔ تو عاقل کی بہترین مثال قرآن مجید نے دی ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا مال کھاتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جہاں آپ حلالا طیبا کہتے ہیں وہ مرکب توصیفی ہے، اور طیب ہے تو وہ حلال ہے، اگر طیب نہیں ہے تو پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے مرکب توصیفی میں جو ایک اس کی استثناء چلی آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر موصوف غیر عاقل ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ غیر عاقل شجرن ایک مخلوق ہے، لیکن شجرن کی جمع بنتی ہے اشجارن، تو اشجارن کو آپ دیکھیے ہے تو یہ جمع مکسر، لیکن کون سی یہ عاقل ہے؟ یہ تو غیر عاقل ہے، اور اس کی جمع مکسر تو پھر اس کی جو صفت ہوگی وہ طویلۃن ہوگی۔ تو بات سمجھ آئی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو 2 مقامات پر بیان کیا ہے، کمال بیان ہے۔ ایام معدودہ وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ
قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. وہاں بھی یہ ایک ایومن کی جمع ایامن قرآن میں لے کے ہے ایام معدودہ معدودہ. اب جو یوم کی جمع ایام بنی ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر بنی ہے، اور اس کی صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے واحد مؤنث بیان کر رہا ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ دیکھیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب یہاں دیکھیے زوج کی جمع ازواج غیر عاقل کی جمع مکسر آئی ہے، اور اس کی صفت جو ہے قرآن مجید نے یہاں واحد مؤنث بیان کی ہے. اس بات کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا واحد مؤنث سے کیا مراد ہے، تو اس کو ایک اور دوسرے مقام پہ ہم دیکھتے ہیں. ہم جب فعل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فعل مضارع پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں فعل کی ہم گردان دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فعل کی گردان میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ فعل کی مضارع کی گردان میں دیکھیے ہمارے پاس ایک یہ گردان میں دیکھتے ہیں تو یفعلوا یفعلانی یفعلونا تفعلوا تفعلانی یفعلنا تفعلوا تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلوا نفعلوا نفعلوا. تو اب جب ہم اس صیغے کی طرف غور کرتے ہیں تو یہ مضارع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اگر ہم اس صیغے کو دیکھیں تو اس کے ہمیں معنی مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ معنی ہمارے یہ ہیں تفعلینا تفعلینا. فعل ہمیشہ چونکہ ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے اور یہ حاضر کا صیغہ ہے. اگر اس حاضر کے صیغے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مضارع واحد مؤنث حاضر. تو اس کا ترجمہ ہوگا تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. جب ہم اس آواز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ آواز مل رہی ہوتی ہے اسم کی آوازوں میں. آپ دیکھیے ہمارا چارٹ، اسم کی آوازوں کا چارٹ دیکھیے. یہ کٹ کر دیجیے گا. اسم کی آوازوں کی چارٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں اسم کی آوازوں کے چارٹ میں تو دیکھیے مسلمن مسلمن مسلمین مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمینا مسلمینا. یہاں یہ دو آوازیں سیم آ رہی ہیں. یہ مسلمینا یہ ہو یا صالحونا ہو یا صالحینا ہو، کوئی بھی آواز یہاں اینا کے اعتبار سے آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آواز اسم کے اعتبار سے وہ آواز ہے مسلمینا. یہاں دیکھ لیتے ہیں اس کو مسلمینا. یہ مینا جو ہے اس آواز کا جب ہم نام نکالتے ہیں تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت کے اعتبار سے یہ مفعولی ہے، اور یہ نکرہ بھی ہے، اور یہ جمع بھی ہے، اور یہ مذکر بھی ہے. مذکر میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے مردوں کو کا یہ ترجمہ دے رہا ہوتا ہے. بہت سے مردوں کو کا یہ ترجمہ دے رہا ہے، بہت سے مردوں کو. اب اگر ان دونوں آوازوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہاں ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے جو ہم نے مرکب توصیفی کے استثناء میں دیکھی ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو اس کی صفت واحد ہوتی ہے تو ان دونوں اعتبارات سے فعل کے اعتبار سے وہ تو بات اسم کی تھی، یہاں فعل کے اعتبار سے اگر ہم یہ کہیں کہ تو ایک عورت، تو ایک عورت بہت سے
مردوں کو، اب اس کے آگے آپ کچھ بھی لگا دیں، تو ایک عورت بہت سے مردوں کو متاثر کرتی ہے. یہ بہت اچھا جملہ بن گیا آپ کا. یعنی دونوں اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بہت سے مردوں کی صفت بن جاتی ہے اگر وہ غیر عاقل ہوں. یعنی ایک عورت بہت سے عاقل مردوں کو بیوقوف بنا دیتی ہے. تو بڑی خوبصورت بات نظر آئی ہے. تو اس پر جو جملہ بولا گیا ہے کہ ایک مچھلی سارے جال کو گندا کر دیتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ محاورہ جو ہے وہ بھی اس کے عین مطابق ہے. تو بہرحال میں نے جو عربی گرامر سے جو تھوڑی بہت تحقیق کی ہے، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر میری بات آپ کو اپیل کی ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیے، اور اگر کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئی ہے تو تب بھی آپ بتائیے، اور اگر میری کوئی آپ نے اصلاح کرنی ہو تو میری آپ اصلاح فرما دیجئے. میں خوش دلی سے آپ کی اس بات کو مانوں گا، کیونکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے، پھر آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے گی. باقی یہ جو ہم نے تفسیر القرآن کا چینل بنایا ہے، تفسیر القرآن قاری حبیب الرحمن قریشی کے نام سے، یہ ایک طالب علموں کو بھی اس طرف لے کے آنے کی ایک کوشش ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیر.